وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. یقین و کم عمل پہ ہم محبت فاتح عالم، یقین و کم عمل پہ ہم محبت فاتح عالم، جہاد زندگانی میں یہی نئے مردوں کے ایک مرتبہ بارگاہ رسالت بنا ہے درد بات کی نظر میں حضرات محترم خانواد اشرفیہ کے جو عظیم فرزند قائد ملت حضرت محمود میاں صاحب اور اشرف ملت حضرت محمد اشرف میاں صاحب مدد اللہ العالی نے پوری جماعت اہل سنت کو جو علماء و مشائخ بورڈ کے نام سے کہ ایک عظیم تحریک اور ایک عظیم تنظیم فراہم کی ہے، ایک پلیٹ فارم فراہم کیا ہے سنیوں کو. اس کی سب سے پہلے میں اپنے خانوادہ اور اپنی خانقاہ اور اپنی خانقاہ کے جتنی ذیلی خانقاہیں ہیں سبوں کی طرف سے تعریف کرتا ہوں اور اس بات کے لیے اپنے آپ کو پیش کرتا ہوں کہ جہاں تک جس محاذ پہ جس موڑ پہ علماء و مشائخ بورڈ کو ہماری ضرورت کو اپنی مصروفیات سے کاٹ کر کے اور اپنی مصروفیات سے بچا کر کے ہم اس کے لیے ہر قسم کی قربانی دینے کے لیے حاضر ہیں. اور شاید یہی جذبہ ہمارے اس ٹھاٹھے مارتے ہوئے مجمع کا بھی ہے جو ایک آواز پہ علماء و مشائخ بورڈ کے اس گرمی اور شدت کا لحاظ کیے بغیر پرواہ کیے بغیر یہاں حاضر ہیں. برادران ملت اسلامیہ، آج ہمارے حالات جو ہیں، ہمارے یہاں جو اختلافات و انتشار کی صورت ہے وہ اس کی واحد وجہ صرف یہ ہے کہ ہم نے اپنے اسلاف کی تعلیم، ان کی زندگی اور ان کے نظریے فکر کو پوری طریقے سے اپنی زندگی میں لازم نہیں کیا. یہی وجہ ہے کہ جو چیز ہمارے لیے اتفاق، اتحاد اور ہماری شناخت اور ہمارے علامت کی حیثیت رکھتی ہے اسے ہم نے اختلاف کا ذریعہ بنا دیا. مثلا آج بھی جب ہمیں یہ پہچاننا ہوتا ہے، تمیز کرنا ہوتا ہے ٹوپی دازی کے بیچ میں، جو اور دستار کے بیچ میں، کہ یہ جماعت اہل سنت کا فرض ہے کیا عام کسی دوسری بہادی تحریک اور تنظیم کا فرض ہے. ہم اسے پوچھ لیتے ہیں کہ آپ کہاں سے وابستہ ہیں. وہ کہہ دیتا ہے کہ میں چشتی ہوں، قادری ہوں، نقشبندی ہوں، سہروردی ہوں، اشرفی ہوں، رضوی ہوں، اصدقی ہوں اور فردوسی ہوں. غرض یہ کہ کسی بھی سلسلے کا نام لے لیتا ہے، ہم سمجھ لیتے ہیں کہ وہ سنی ہے. اور جب سنی ہے تو یہ ایک مزاج ہمارے بزرگوں نے دیا ہے ہمیں کہ الاولیاء کا نفس واحدہ، یہ اولیاء اکرام کی ذات ایک محور کی ذات ہے، ایک غالب ہے اور ایک جان اور ایک روح کی حیثیت رکھتے ہیں. چنانچہ ہمیں یہ خدمت کی تعلیم دی گئی اور اپنے بزرگوں کو اور اپنے شاعر کا تصور کر کے ہر شاعر کی خدمت کا تصور دیا گیا. یہ بڑا المیہ ہے کہ آج ہم اپنے ہی علماء و مشائخ کے تعظیم سے اور ان کے احترام سے اور ان کے
قیادت کو تسلیم کرنے سے دور بھاگتے ہیں اور ایک مخصوص دائرے میں اپنے سمیٹنے کی کوشش کرتے ہیں۔ علماء و مشائخ کوٹ کی جہاں بہت اہم پیشکشیں ہیں اور بہت اہم تجاویز ہیں اور بہت سارے معاملات میں علماء اہل سنت اور جماعت اہل سنت اور افراد اہل سنت اور خانقاہی افراد، خانقاہی مزاج رکھنے والوں کے اندر تبلیغ، تحریر اور انہیں محرک اور انہیں ستھرا بنانے کی کوششیں کر رہی ہے۔ وہاں ایک بڑا جامع پہلو یہ ہے کہ سنی مشائخ و خانقاہ سے وابستہ افراد اور تعلیمی مراکز کے علماء اور فارغین کے مابین تنگ نظری اور ذاتی مفادات کے بالا تر ہو کر کے اس کے لیے مشترکہ کوشش کرنا، اس کے لیے مشترکہ مشن چلانا اور باہمی تعاون کرنا اور اس کو پوری طریقے سے باہمی اتحاد کو پروان چڑھانا، یہ علماء و مشائخ کوٹ کے تمام اہم کرتی ہے۔ میں سب سے پہلے اپنی جانب سے اس کی تائید کرتا ہوں اور چاہوں گا کہ علماء کے جو دوست ہیں، خانقاہوں کے سجادگان جو علماء موجود ہیں، مدارس کے شرف و تقسیم کو موجود ہیں اور جو منتخب طلباء جو متوسطات تک جو طلباء ہیں، سبوں سے چاہوں گا کہ وہ اور اس دستور کی تائید کریں اور اس کی حمایت کریں۔ اب جب علماء اور مشائخ کا اسٹیج سے حمایتی ہاتھ اٹھ گیا ہے تو میں چاہوں گا کہ پورا مجمع بھی ہاتھ اٹھا کر کے اس موقع کی تائید کرے۔ سبوں کی تائید حاصل ہے ہمیں، سبوں کی تائید ہمیں حاصل ہے۔ ہاں، یہ تائید کرنا اور یہ تائید ہی کرنے کے لیے ہم حاضر ہیں اور تائید ہی چننے کے لیے میرے دوستوں، بزرگ اور بھائیوں، اتحاد میں ہی ہماری کامیابی ہے، اتفاق میں ہمارا انتشار ہے۔ سنو، اگر ہم ایک ہو جائیں تو بن سکتے ہیں خورشید مبین، ہم ایک ہو جائیں تو بن سکتے ہیں خورشید مبین، ورنہ ان بکھرے ہوئے تاروں سے کیا بات بنے، کیا بات بنے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے اس ووٹ کو استحکام عطا فرمائے، ہمارے لوگوں کو اس جھنڈے کو مضبوطی سے اور اس پلیٹفارم کے ضابطوں کے اور قانون کی پوری طریقے سے پابندی اور اس کے قانون کی پاسداری کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور دین و سنت کے لیے تمام تصورات سے بالا تر ہو کر کے، تمام فکر سے بالا تر ہو کر کے صرف سنیت کی خدمت کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علی من اتبع الہدی وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اس شعر کے ساتھ غیار عشق میں اپنا مقام پیدا کر، نیا زمانہ نئے صبح و شام پیدا کر، اٹھا نشیشہ جرانے قلم کے اذہان، سفارے ہند جنینا و جام پیدا کر۔ میرا طریق امیری نہیں فقیری ہے، خودی نہ بیچ غریبی میں نام پیدا کر۔ السلام علیکم۔